أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا فاطمة المعصومة اشفعي لنا في الجنة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا علي الموسى الجزاء أرواحنا وأجسامنا لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا من رمضاننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مسجدك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته. آپ تمام زائرین کرام کی خدمت میں ان ایام کے جو آنے والے ہیں ان کی پیشہ پیش تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں پروردگار عالم وہ موقع جلد سے جلد فراہم فرمائے کہ ہم پورے اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ اور اپنے وقت کے امام کے ساتھ انشاءاللہ تعمیر شدہ جنت البقیہ کی زیارت نصیب ہوں۔ آبادار گزارش ہے کہ ان تمام لوگوں کو کہ جو ان شبوں میں ان بارگاہوں میں آنا چاہتے تھے لیکن کسی مجبوری کی بنا پر وہ یہاں حاضر نہیں ہو سکے، ہمارا شکرانہ یہ ہونا چاہیے، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ان سب کے لیے
ہم ان کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں، ان تمام لوگوں کی جانب سے کہ جن کا دل دھڑکتا تھا کہ وہ ان دنوں میں بی بی کریمہ اہل بیت کی بارگاہ میں حاضر ہوں لیکن نہیں آ سکیں۔ آئیے ہم ان کی جانب سے نیت کریں، ان تمام شیعیان عالم کی جانب سے کہ جو ابھی شیعیت کی وجہ سے مظلومیت کے شکار ہیں اور عالمی طور پر دہشت گردی کے شکار ہیں، ان تمام شہداء کو، ان تمام مجروحین کو، ان تمام شیعیان عالم کو یاد کرتے ہوئے آئیے ایک سلام بی بی کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا فاطمۃ المعصومہ، اشفعی لنا فی الجنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، مجلس کا وقت ہوا چاہتا ہے اور یقیناً تلاوت کلام ربانی سے اس مجلس کو باقاعدہ طور پر آغاز کیا جا چکا ہے اور ایسا وقت نہیں رہتا کہ زیادہ گفتگو کی جائے، لہذا بہت کم وقفے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا اور اس کے فوراً بعد جو مجلس کی تہذیب ہے اس تہذیب پر عمل کرتے ہوئے آنے والے ان تمام مدعوین کو دعوت دی جائے گی کہ جو اس مجلس میں شرکت فرما کر اس مجلس کے رونق میں اضافہ فرما رہے ہیں۔ آئیے تہذیب اعضاء کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش گزار ہوں برادر عزیز جناب مصطفیٰ تقوی صاحب اور ان کے برادران سے بھی تشریف لائیں اور مرثیہ خوانی کے فرائض انجام دیں۔ ان کے استقبال اور صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین نعرہ صلوات۔ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جیسے رسول راضی ہو، جسے جسے کہو مانیں گے ہم رضی اللہ، جسے جسے کہو مانیں گے ہم رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے اس سے بطول راضی ہو، جسے جسے کہو مانیں گے ہم رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے اس سے بطول راضی ہو، مقام برگ۔ درود بھیجنا محمد و آل محمد۔ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئے، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئے، غل پڑ گیا کہ
نبی کچھ کر گئے فاقوں کے رنج سے کے حضور پہ در گئے محبوب کبریا کی عزادار مر گئے ارے 18ویں برس نے یہ آفت کھائی آل نبی کو چرخ نے لوٹا دغائے اور سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے اسماء سے پوچھنے لگے ماں کا حال وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کے دے گا کھانا تو جلد کھا لو گے ارے بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے ارے اماں ہمیں کھلائیں گے کھانا تو کھائیں گے ارے پھر تو علی کے گھر میں قیامت بپا تازہ بلا میں آل نبی مبتلا ماتم پہ ماتم اور رضا پر رضا کوئی تھا رسول پاک پہ زغیرہ پیدا ارے سب رو رہے تھے بیٹے رسول قدیر کو بچوں کو ہوش تھا نا جناب امیر کو بچوں کو ہوش تھا نا جناب امیر بابا کو روتے روتے جو درود بھیجنا محمد و آل محمد جو ہے جیسا ہے خدایا فاطمہ زہرا کا ہے جو ہے جیسا ہے خدایا فاطمہ زہرا کا ہے میرے ہونٹوں پر قصیدہ فاطمہ زہرا کا ہے ملاحظہ فرمائے شعر کے انا آتینا لکھو اے شاعرو یہ سوچ کر انا آتینا لکھو اے شاعرو یہ سوچ کر سورہ کوثر قصیدہ فاطمہ زہرا کا ہے انا آتینا لکھو اے شاعرو یہ سوچ کر سورہ کوثر قصیدہ فاطمہ زہرا کا ہے ملاحظہ فرمائیں کہ موج زن ہے احمد بھائی موج زن ہے شہرگ اسلام میں ان کا لہو موج زن ہے شہرگ اسلام میں ان کا لہو دین حق سے خون کا رشتہ فاطمہ زہرا کا ہے دین حق سے خون کا رشتہ فاطمہ زہرا کا ہے قبلہ ملاحظہ کیجیے گا کہ سیر دنیا کیا کہ سیر وادی وحدت کرو سیر دنیا کیا کہ سیر وادی وحدت کرو اے سلیمہ یہ مصلی فاطمہ زہرا کا ہے اے سلیمہ یہ مصلی فاطمہ زہرا کا ہے سیر دنیا کیا کہ سیر وادی وحدت کرو اے سلیمہ یہ مصلی فاطمہ زہرا کا ہے اور مصلحت کے دور میں ملاحظہ فرمائیں ایک پیغام
مصلحت کے دور میں رکھنا ولایت کا شعور، مصلحت کے دور میں رکھنا ولایت کا شعور، ہم سے ہر لحظہ تقاضا فاطمہ زہرا کا ہے، ہم سے ہر لمحہ تقاضا فاطمہ زہرا کا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، شعر میں ملاحظہ کریں کہ محضر توحید میں ہے ایک مہر اعتبار، محضر توحید میں ہے، محضر توحید میں ہے ایک مہر اعتبار، جو جبیں پہ داغ سجدہ فاطمہ زہرا کا ہے، جو جبیں پہ داغ سجدہ فاطمہ زہرا کا ہے۔ محضر توحید میں ہے ایک مہر اعتبار، جو جبیں پر داغ سجدہ فاطمہ زہرا کا ہے۔ کاش کر لے ہر کنیز سیدہ اس کا یقین، بہانہ نہیں چلے گا، کاش کر لے ہر کنیز سیدہ اس کا یقین، پردہ بس وہ ہے جو پردہ فاطمہ زہرا کا ہے، پردہ بس وہ ہے جو آج ماڈرن دنیا میں شعر کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کاش کر لے ہر کنیز سیدہ اس کا یقین، پردہ بس وہ ہے جو پردہ فاطمہ زہرا کا ہے۔ ملاحظہ فرمائے تمام اشعار چھوڑ رہا ہوں کہ روبے تاریخ خطابت میں اضافہ کر گیا۔ میں خطیب کے استقبال میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، روبے تاریخ خطابت میں اضافہ کر گیا، روبے تاریخ خطابت میں اضافہ کر گیا، وہ فدق والا جو خطبہ فاطمہ زہرا کا ہے، روبے تاریخ خطابت میں اضافہ کر گیا، وہ فدق والا جو خطبہ فاطمہ زہرا کا ہے۔ وزن عصمت فضل کی میزان میں دیکھو اے شفیع، وزن عصمت فضل کی میزان میں دیکھو اے شفیع، جو جھکا رہتا ہے پلہ فاطمہ زہرا کا ہے، جو جھکا رہتا ہے پلہ فاطمہ زہرا کا ہے۔ آئیے حضرات میں انہی اشعار کے ساتھ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بر صغیر کی ایک نہایت علمی، ادبی اور تحقیقی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آئیے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی مدد ملاح صاحب کے پاس سے گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے عالمانہ بیان سے اس مجلس کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وقال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ۔ عزیزان محترم، اچھا، سب سے پہلے جو گزارش ہے کہ زبان اردو کی لطافت اور اس کا ادب
اس طرف تھوڑی توجہ کم دیجیے گا کہ میری تمرین اردو میں کم ہے، تو مطالب پہ اور مواد پہ ہی نظر رکھیے گا۔ قرآن حکیم میں کچھ آیات اس قسم کی ملتی ہیں کہ جن کا انداز دعائیہ ہے، طلب ہے، یا تو انبیاء اور اولیاء علیہم الصلاۃ کی طرف سے وہ دعائیں مانگی گئی ہیں اور پروردگار متعال نے انہی کے الفاظ کو نقل کر کے آیات بنا دی ہیں، یا پھر بعض آیات میں مطلوب کی اہمیت کو نظر میں رکھتے ہوئے خود پروردگار نے امر فرمایا ہے کہ طلب اس چیز کی ہونی چاہیے۔ یہ دو قسم کی آیات جن کا انداز یا دعائیہ ہے یا طلب کا انداز ہے۔ بعض مقامات پہ وہ دعائیہ جملات منقول ہیں، بعض مقامات پہ وہ خود خداوند متعال کی طرف سے عنایت کیے گئے ہیں۔ مثلا قل رب زدنی علما، رب زدنی علما طلب ہے، لیکن یہ جملہ کسی کا نقل شدہ جملہ نہیں ہے، خود خداوند متعال کی طرف سے تربیت ہے کہ علم کی طلب اہمیت اتنی رکھتی ہے کہ یہ پروردگار امر فرما رہا ہے کہ جب کبھی تمہیں کسی چیز کی طلب ہو تو اہم اور مہم کو نگاہ میں رکھا کرو کہ طلب کس چیز کی ہونی چاہیے۔ قل رب زدنی علما، اور باقی جو دعائیہ انداز ہے آیات میں، مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ آخری جملات، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یہی حضرت سلیمان کے دعائیہ انداز اور جملات، رب اغفر لی وہب لی ملکن، آخر میں انک انت الوہاب۔ اگر ان آیات پہ آپ توجہ کریں، معمولاً غالباً ان آیات کی آخر میں پروردگار متعال کے مخصوص اسماء کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ جو بھی اس قسم کی آیات ہیں جن میں دعائیہ انداز ہے، وَتُبْ عَلَيْنَا، آخر میں جملہ آ جاتا ہے کہ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، هَبْ لِي مُلْكًا إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا، آخر میں اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ ان جملات کی ترتیب بتا رہی ہے کہ سوال میں اور اسم الہی میں سنخیت ضروری ہے۔ جس قسم کی آپ کی طلب ہو خدا سے، ضروری ہے کہ آپ پروردگار متعال سے مخاطب بھی اسی اسم کے ساتھ ہوں، اس کی تاثیر اپنی ہے۔ اگر سوال طلب اور اسم میں سنخیت نہ ہو تو پھر مانگنے کا لطف بھی نہیں ہوتا۔ انک انت الوہاب، اگر سوال ہے حبلی کا تو ضروری ہے کہ انک انت الوہاب، اگر سوال ہے توبہ کا تو انک انت التواب الرحیم، اگر سوال ہے مغفرت کا تو انک انت الغفار۔ یہ سنخیت خود لطافت ہے۔ توجہ کریں میرے بزرگان، اچھا یہ جو بھی جملات اس قسم کے آیات کے آخر میں آئے ہیں، انک انت الوہاب، انک انت التواب الرحیم،
انت الغفور الرحیم. مثال، مفسرین بزرگان سب متفق ہیں کہ یہ جملات تعلیلیہ ہیں. یہ اس طلب اور اس پہلے جملے کی یہاں پہ علت بیان ہو رہی ہے. تجھ سے کیوں توبہ کا سوال کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ تو ہی تواب ہے. تجھ سے کیوں مغفرت طلب کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ تو ہی غفار ہے. اور جو کمال ہے، جو حسن ہے، یہ قرآن کی آیات پڑھ لیں. بزرگان تشریف فرما ہے مجلس میں، ہے میرے لیے امتحان، لیکن انشاءاللہ بعنوان درس کے یہ جملات پڑھ لیں. معمولاً تقریباً سب کے سب جہاں پہ بھی خدا کے اسماء کا ذکر ہے مبالغے کے ساتھ ہے. وہاب، تواب تشدید کے ساتھ، غفار. اسے ایک نقطہ نکالنا چاہتا ہوں، میرا ذہن ایک طرف جا رہا ہے. مبالغہ. اگر وہاب ہے تو یعنی بولنے والا اپنی معرفت کی اس بلندی پہ ہے کہ تو عطا میں کمال ہے. ورنہ مبالغے کے ذکر کرنے کا مطلب کیا؟ کہہ سکتے کہ تو دینے والی ہستی ہے، نہیں، کمال کی دینے والی ذات ہے. تو توبہ قبول کرنے والی ذات ہے، تو توجہ کرنے والی ہستی ہے، لیکن نہیں، تواب. جیسے تو توجہ کرتا ہے ایسی تو کسی میں توجہ کی توان ہی نہیں ہے. یہ کمال ہے. صیغہ مبالغہ. انت الوہاب، انت التواب. اور اگر یہ جملات علت ہیں اس سوال کی کہ حبلی ملکن، کیوں حبلی ملکن؟ لِأَنَّكَ یا لِأَنْتَ الْوَهَّابُ، تجھ سے مانگ اس لیے رہا ہوں کہ تو دینے والا ہے. دیکھیں، یہ عقلانیت بھی ہے، عرف بھی اس چیز کی تقاضا کر رہا ہے، معرفت بھی اس چیز کی تقاضا کر رہی ہے. جب اس سے مانگا جا رہا ہے اس لیے کہ وہی دینے والا ہے، تو جتنی اس کی وہابیت کی معرفت بلند ہوگی، تقاضا سوال کا درجہ اتنا ہی بلند ہوگا. میں اگر اس آیت کو ابتدا میں لے آیا ہوں، انکا انت الوہاب، اپنا وجود لطف لے رہا ہے اس سے. انکا انت الوہاب، تو کتنا کمال کا دینے والا ہے، کتنی بہترین عطا کرنے والی ذات ہے. وہاب. جب دینے میں تو کمال پہ ہے تو عقلی تقاضا یہ ہے کہ پھر مانگنے والے کو گھٹیا قسم کی چیز نہیں مانگنی چاہیے. یہ معرفت کی کمی ہے. دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک اس میں دینے کی توانائی کتنی ہے، بذل میں، سخاوت میں، خرچ کرنے میں، عطا میں. خدا کی ذات اتنی بلند ہے کہ جو اسے حق عبودیت سے جھکا اس نے انہیں ہی کریم بنا دیا. جس کے خزانہ خلقت سے اہل بیت کریم ہو کے خلق ہو رہے ہوں تو اس کی اپنی ذات کی عطا کہاں پہ ہونی چاہیے؟ انکا انت الوہاب. دینے والا بذل میں کمال کے مقام پہ ہے، سخاوتی سخاوت ہے، کریمی ہی کریمی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا وَعِندَنَا خَزَائِنُهُ. اور اشیاء کی بھی محدودیت نہیں ہے کہ کچھ دے دیا اب خدا کے خزانے میں کمی آ جائے. خزانے میں کمی نہیں ہے، عطا میں کنجوسی نہیں ہے.
پھر حق بنتا ہے کہ سلیمان جملہ فرمائے انکا انت الوہاب، عطا بھی کمال کی ہے، خزانہ بھی کمال کا ہے، فہب لی ملکن، اگر مجھے ملک دے دیا تو یہ کوئی تیری ذات میں کمی تھوڑی ہو جائے. جتنی معرفت وہابیت بلندی پہ ہوگی، سوال کے مدارج اتنی بلندی پہ چلے جائیں گے. ایک جملہ معترضہ کے عنوان سے، وہ معرفت سلیمان تھی جس نے جا کے سوال کیا کہ حبلی ملکن، پروردگارہ مجھے ملک عطا کر. یہ معرفت حسین تھی جس نے کہا من کا طلب الوصول الیک، یہ ملک کیا ہے، مجھے خود تیری ذات چاہیے. معرفت جتنی بلندی پہ جائے گی، سوال کا مقام اتنی ہی بلندی پہ چلا جائے گا. حضرت سلیمان نے پروردگار متعال سے ملک کا سوال کیا. حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب. انک انت الوہاب، یہ جملہ جب صدق سے نکلے، وجود سے ادا ہو، اور پروردگار کے علم میں یہ بات آئے کہ کہنے والا انک انت الوہاب پہ یقین کتنا رکھتا ہے، تو پھر وہ ذات اصلاً اس کی طلب اور مانگ سے زیادہ دے دیتی ہے. تو نے ملک مانگا تھا، ہم ملک تجھے ایسا دے رہے ہیں. زمین کا ٹکڑا دے دیتے خدا نے متعال، یہ ملک ہے. مثلا برے صغیر کا خطہ دے دیتے، یہ ملک ہے. نہیں، تو نے کس نوعیت سے مجھے کہا کہ انک انت الوہاب. اب میری نگاہ تیری طلب پہ نہیں ہوگی، میری نگاہ اپنی وہابیت کی عطا پہ ہوگی. وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اس نے ملک مانگا، خالق نے ہواؤں پہ کنٹرول دے دیا. اس نے ملک مانگا، پروردگار نے منطق الطیر عطا کر دیا. اس نے ملک مانگا، خالق نے شیاطین جن کو حضرت سلیمان کے کنٹرول میں دے دی. یہ ملک سلیمان، یہ ملک سلیمان. دو چیزوں کی طرف توجہ مبذول کراؤں گا. ایک انک انت الوہاب، معرفت بلند ہوگی، مدارج طلب بلند ہوں گے. وجود اور صدق سے یہ جملہ جتنا ادا ہوگا، عطا اتنی کمال کی ہوگی. حضرت سلیمان کو جو چیزیں عطا کی گئیں، کتنا لطف لے رہے تھے. بیٹھے ہوئے ہیں فلسطین کی حدود میں، اور محفل میں بیٹھے مجھے سوال کر رہے ہیں کون ہے جو ملک سبا سے تخت بلقیس لے آئے. انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. کتنی جلدی تھی کہ آپ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے، میں پہلے ہی لے آتا ہوں. انداز ایسا ہے، انداز جیسے حضرت سلیمان نے کہا چپ کر کے بیٹھ، نبیوں کی محفل میں یہ وقت جہاں پہ آ جائے یہ دیر ہے. قال ومن عنده علم من الكتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں. آ گیا تخت، مجھے اس سے سروکار نہیں ہے. جو حضرت سلیمان نے اس پورے سینیاروں کے آخر میں جملہ فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ جو کچھ ہوا یہ من فضل ربی، یہ پروردگار کے اس تفضل کا ایک حصہ تھا، ایک جز تھا جو تفضل ہم پہ ہوا، اور ہم اتنی قوت کے مالک ہیں کہ ارادوں کے ساتھ تخت بلوا لیتے ہیں. یہ من فضل، ایک اس پہ توجہ رکھیں. ایک انک انت الوہاب، معرفت سلیمانی پہ توجہ رکھیں. تشبیہ دوں گا. بالقط والیقین
معرفت مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلندی اتنی ہے کہ جو کچھ سلمان اور سلیمان کے پاس ہے وہ سب مصطفیٰ کے توسط سے آئے. تو انک انت الوہاب والے مقام کی معرفت جو مصطفیٰ کے پاس ہے اس کا سلیمان کے پاس تصور بھی نہیں ہے. اور یہاں پہ ہے من فضل ربی، اور قرآن فرما رہا ہے مصطفیٰ کو وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. مصطفیٰ جو مجھ خدا کا تجھ پر فضل ہے وہ فضل خود مجھ خدا کو ہی عظیم نظر آ رہا ہے. وہ جس پر جز تھا اس کا ملک اتنا تھا، جس پہ فضل عظیم ہو اس کے ملک کی حدود کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد النبوی میں امیر المومنین سے روایت ہے، ایک اعرابی آیا، یا رسول اللہ حاجت مند ہوں. مرسل نے فرمایا کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ سرخ اونٹ، نایاب نسل تھی اس ٹائم، حضور نے دے دیا، عطا کر دیا. اور گھر تک جانے کے لیے زاد راہ سردار نے عطا کر دیا. سرخ بالوں والا اونٹ لیا، زاد راہ لیا، مسجد سے چلے. تھوڑے ہی دور ہوئے تھے کہ حضور نے اصحاب کی طرف توجہ کر کے جملہ فرمایا، اے کاش اس اعرابی کے پاس موسیٰ کی امت کی بڑھیا جتنی عقل ہوتی تو یہ محمد سے کچھ اور مانگ کے چلا جاتا. کنز العرفان میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، ترجمہ اور تفسیر قرآن میں. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی، آپ پہ کلمہ پڑھنے والا، اور اس کی معرفت کی بلندی اس بنی اسرائیل کی بڑھیا کے برابر بھی نہیں تھی. حضور نے فرمایا اگر ہوتی تو اس کے سوال کی نوعیت اور ہوتی. لوگوں نے پوچھا اس بڑھیا کا کیا واقعہ ہے؟ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نیل کو شگاف کر کے اور نکل رہے تھے قوم کو لے کے، تو وہی نازل ہوئی کہ کلیم اسی اطراف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی صندوق ہے، وہ امانت کے طور پہ اٹھا لو وہاں سے اور اپنے ساتھ لے جاؤ سینا کے میدان میں اور دریا کے اس طرف. حضرت موسیٰ سے کچھ اسرار رکھے گئے پنہان. حضرت موسیٰ نے وہی کے بعد پوچھا کہ کسی کو پتا ہے کہ حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم. ایک پیرسن مرد نے کہا کہ کلیم اللہ وہاں ایک عجوزہ رہتی ہیں دور ایک دیہات میں، ایک بڑھیا رہتی ہیں، ان کو انبیاء کی قبروں کا کمال کا علم ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اسے لے آئیں. گئے اس بڑھیا کو لے آئے. حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ حضرت یوسف کی قبر؟ کہا کلیم اللہ مجھے علم ہے. فرمایا ہمیں بتا دیں، ہمیں امر ہے کہ ہم اس تابوت کو لے جائیں. بڑھیا نے حضرت کلیم کے سامنے ایک جملہ کہا کہ کلیم اللہ اتنے راز کی بات مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اور توقع رکھتے ہو کہ مفت میں بتا دوں؟ حضرت کلیم نے کہا پھر اجرت کیا مانگنا چاہتی ہو، کیا ضرورت ہے؟ بڑھیا نے کہا کمٹمنٹ ہوگی، تعہد لوں گی آپ سے، مجھے لکھ کے دے دیں. حضرت موسیٰ نے کہا سوال تو کرو، معلوم تو ہو کہ کون سی کمٹمنٹ کروں. کہا کہ کلیم اللہ جنت کے جس درجے پہ پروردگار نے آپ کا محل بنایا ہے اس کی دیوار کے ساتھ مجھے گھر چاہیے. قبول ہے تو میں حضرت یوسف کی قبر بتانے کے لیے تیار ہوں. حضرت موسیٰ نے دیکھ کے کہا کہ خود جنت کا دوسرا طبقہ لے لو. فرمایا نہیں، جو سوال تھا جو ڈیمانڈ تھی میں نے بتا دی. وہ حضرت کلیم سوچ رہے ہیں کہ یہ 10 سال میں نے جلا وطنی کے دیکھے، فرعون کے ساتھ ٹکر کھائی، یہ جو وہ دریا پار کر کے جا رہا ہوں، اتنی اذیتوں کے بعد پروردگار نے جو میرا مقام رکھا ہوا ہے، یہ بڑھیا ایک ہی سوال کے جواب میں وہی منزل مانگ رہی ہے.
حضرت موسیٰ نے 2-4 سوال ادھر ادھر کے کیے، لیکن وہ بڑھیا وہ ایک ہی چیز پہ رہی، نہیں، گھر آپ کے گھر کے ساتھ۔ جبریل نازل ہوئے، جبریل نے آ کے حضرت کلیم سے کہا کہ پروردگار متعال کہہ رہا ہے کہ اس بڑھیا کے ساتھ عہد باندھ لو، اسے کہو کہ وہیں رہو گی جہاں چاہ رہی ہو۔ معاملہ حل ہو گیا۔ پروردگار متعال میں نہیں جا رہا اس سبب کی طرف کہ وہی کیوں نازل ہوئی، پروردگار نے کیوں انٹرفیئر کی، مالک کائنات نے کیوں مداخلت کی کہ موسیٰ دے دو، میرے ہاں کنجوسی بھی نہیں ہے، میری جنت محدود بھی نہیں ہے، اسے لکھ کے دے دو کہ یہ وہیں رہے گی جہاں تم۔ حضرت کلیم نے امر پروردگار کے بعد لکھ کے دیا۔ اسباب بیان ہوئے ہیں لیکن نہیں کر رہا ٹائم کی قلت کی وجہ سے۔ ایک تشبیہ دینا چاہتا ہوں، ملک مصطفیٰ کی حدیں کہاں ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ جو حسین منی ہے، اس واقعے کی تشبیہ دیکھیں۔ عاشور کی صبح وہب کلبی آئے آقا مولا امام حسین کے ہاں، مولا اذن جہاد، مولا نے فرمایا کہ نہیں، ازدواج تازہ ہے، تمہاری بیوی جوان ہے، میں اسے داغ مفارقت نہیں دینا چاہتا، وہ راضی ہے، مولا راضی ہے، لے آؤ۔ وہب کی خاتون آ گئیں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، ہانیہ یہ وہب جا رہا ہے جہاد کے لیے، ذبح ہونے کے لیے، یہ شہید ہو جائے گا، تو راضی ہے؟ مولا راضی ہوں، ایک شرط ہے، ہیں دو لیکن ایک شرط بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو میرے موضوع میں ہے۔ مولا ایک سوال ہے، ہاں ہانیہ بولو۔ مولا مجھے یقین ہے یہ جو آپ کی خدمت کی خاطر جا رہا ہے شہید ہونے کے لیے، آپ اتنے کریم ہیں کہ آپ اسے جدا تھوڑی رکھیں گے، آپ اسے وہاں لے جائیں گے جہاں آپ جا رہے ہیں، اور مولا یہ مقام ہر کسی کو ایسے مفت میں نہیں ملتا، میرے ساتھ عہد کیجئے کہ جہاں میرا وہب ہوگا وہیں آپ مجھے لے کے چلیں گے، عزت منبر کی قسم۔ حسین ابن علی نے لمحے کے لیے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، اور وہ ہانیہ سے فرما دیا، ہانیہ حسین کا وعدہ ہے تم وہیں ہوگی جہاں وہب ہوگا۔ اے میرے مولا، انتظار ہی نہ کیا، کہا وہ اس کا ملک تھا، یہ حسین کا ملک ہے۔ یہ کمال ہے اہل بیت کا، عطائے اہل بیت۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی۔ عطائے اہل بیت کیا دے سکتے ہیں اگر طلب کرنے والے کی معرفت بلندی پہ آ جائے۔ ایک جملہ جو تاریخ نے لکھا ہے، حضرت جون سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جون، جو ہماری آسائشوں اور آسانیوں کے دن تھے تو ہمارے ساتھ رہا، آج عاشور ہماری سختی کا دن ہے، تو چلا جا اپنے قبیلے کے پاس، تجھے کیا ان سختیوں سے۔ جون کے اندر کا جو درد تھا، کچھ سوال ہوتے ہیں نا جو لفظی نہیں ہوتے، وجودی سوال ہوتے ہیں، وجودی سوال، اس کے اندر کا جو درد تھا، وہ اس نے درد ظاہر کیا لیکن وہ تھا اس کے وجود کا سوال۔ وہ جو 2 مشہور جملے ہیں مولا کے، میں ان کی طرف نہیں جا رہا کہ اللہم بیض وجہہ، اللہم طیب ریحہ، نہیں۔ جون کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے خدمت مولا میں عرض کرنے لگا، مولا آپ جو مجھے فرما رہے ہیں کہ میں اپنے قبیلے کے پاس جاؤں، بچپن سے غلام ہوں، میرا خاندان کہاں ہے؟ یہ درد تھا جون کے وجود کا کہ کوئی قبیلہ نہیں رہا جس سے میں منسوب ہو جاؤں، کوئی خاندان نہیں ہے جس خاندان کا میں کہلانے پہ فخر کروں، غلام ہوں۔ اور امام نے اس کے وجود کی طلب کو دیکھ لیا۔ پتہ ہے تیسری دعا امام حسین نے جون کے حق میں کون سی مانگی تھی؟ جنازہ جون پہ جب آئے تھے مولا، تیسری دعا مولا نے یہ مانگی تھی، اللہم عرف بینہ و بین محمد و آل محمد۔ پروردگارہ اس کی طلب تھی کہ اس کے پاس کوئی خاندان نہیں ہے، میں حسین تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ محشر میں تو اسے ہم اہل بیت کے ساتھ ملا دے۔ عطائے اہل بیت۔
عطا اہل بیت. اگر سائل کی معرفت بلندی پہ ہو تو دینے والوں کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. اور پھر کیا موتی اس گھرانے نے دیے ہیں. بیابان میں اگر درخت ہو تو اپنی شناخت آسانی سے پیدا کر سکتا ہے کہ ارد گرد کچھ ہے ہی نہیں. درخت ہے، سبھی دیکھ رہے ہیں کہ درخت ہے، لیکن جنگل کے اندر، گھنے جنگل میں کوئی درخت اگر اپنی الگ پہچان پیدا کر لے تو یہ اس درخت کا کمال ہے. اہل بیت سارے کے سارے کریم ہیں. سجیتکم الکرم، وجود ہی کریمی سے ان کا تنا گیا ہے. جہاں پہ گھرانہ کریم ہو، اگر وہاں پہ کوئی شہرت لے لے کریم اہل بیت کے نام سے. اب مجھے نہیں معلوم، ہمارے 15 20 سال جوانی کے یہاں گزر جاتے ہیں جوار کریم اہل بیت میں رہتے ہوئے، یہاں سے کیا لے کے واپس چلتے ہیں. میں اپنے آپ کو اتنی اجازت نہیں دیتا، آپ سب میرے بزرگان ہیں. معرفت جتنی بڑھے گی سوال کا انداز اتنا ہی بلند ہوگا. آخری چند جملات درود تو پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. جس بیوی کی مناسبت سے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، سارے ہی اہل بیت سجیتکم الکرم، وجود ہی کریمی سے بنا ہوا ہے. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم کی حد دیکھیں. بہت اچھا جملہ پڑھتے ہیں کچھ بزرگان کہ زیارت عاشورہ جب شروع کرتے ہیں تو یہ معرفت کے مدارج طے کرتے 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 ایک جگہ پہ آ کے ظاہر جملہ پڑتا ہے السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار. لیکن اس معرفت سے جب یہ بلندی کی طرف جائے تو آخر میں آگے جملہ پڑتا ہے علیکم منی سلام اللہ ابدا. یہ علیکم سے علیکہ پہ کیسے، یہ 72 واحد میں کیسے تبدیل ہوئے. پہلے مرحلے میں تھا علیکم منی سلام اللہ ابدا، آخری مرحلے میں پہنچ کے کہتا ہے علیکم منی سلام اللہ ابدا. وہ فقط امام حسین ہیں کیا؟ باقی مولا عباس کہاں چلے گئے؟ حضرت علی اکبر کہاں چلے گئے؟ ایک پہ سلام کیوں؟ کہا معرفت جب بلندی پہ آ جائے تو عطا حسینی کا علم ہوتا ہے. سید الشہداء نے انہیں اپنی ذات میں اتنا فنا کر دیا، میت پہ لے گئے، نظر ہی حسین آ رہے ہیں، باقی تو سب حلت ہو گئے. عطا سید الشہداء. لیکن یہ سید الشہداء اپنی اتنی کمال کی عطا کے ساتھ جو ان 11 معصومین کی اور بنیاد کہلا رہی ہیں، وہ مرسل کی بیٹی ہے، الائمہ. ایک جملہ پڑھ رہا تھا ابھی، ایک مقالہ تھا حوزے کی طرف سے شائع ہوا، اس میں جنت کی نہروں کا ذکر تھا. قلت وقت کی وجہ سے وہ تفصیل میں نہیں جا رہا. تقریباً 11 نہریں قرآن میں اسماء مختلفہ کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں. پانی کا چشمہ، پانی کی نہر، لیکن پانی بھی عام نہیں، من ماء غیر آسن. یہ مزاج اور طبیعت ہے پانی کی کہ کچھ ٹائم رہنے کے بعد وہ اپنا ذائقہ تبدیل کر لیتا ہے، اس کی بو میں تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن قرآن فرمایا من ماء غیر آسن، وہاں پہ اختتام تو ہے ہی نہیں، ابد الآبدین.
اور اس پانی کی خاصیت یہ ہے کہ بغیر اختتام کے نہیں معلوم ابد الآبدین، جب تک یہ چشمہ پانی کا پینے والوں کو پانی پلاتا رہے گا، نہ اس کی بو تبدیل ہوگی نہ اس کا رنگ تبدیل ہوگا۔ اور ایسا پانی سب کو نہیں پلایا جاتا، پلایا ان کو جاتا ہے جن کو یہاں پہ ادھر ادھر بھٹکنے کی عادتیں نہ ہوں۔ مجبور ہوں، تفصیل میں جا نہیں رہا ٹائم کی قلت کی وجہ سے۔ من ماء غیر آسن، صاف شفاف، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، من عسل مصفى، من خمر لذة للشاربین، شراب کی نہر، تسنیم، سلسبیل، زنجبیل، یہ جنت کی نہریں ہیں جو قرآن میں اسماء کے ساتھ ذکر ہوئی ہیں۔ ظاہراً اگر اشتباہ نہ کروں تو یہ 11 کا عدد آغا رفیعی نے بیان کیا ہے کہ یہ 11 نہریں ہیں جو قرآن میں ذکر ہوئی ہیں۔ نہر کی ضرورت ہے کہ وہ کہیں سے وجود لے، کہیں سے تو چلے، یا زمین سے پھوٹ کے چشمہ بہے، یا کئی برفانی علاقے سے کوئی گلیشیئر پگھلے۔ ظاہر پانی کو چلنے کے لیے کوئی تو منبع درکار ہے، تو یہ جنت کی 11 نہریں کہاں سے نکلتی ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ان 11 ہی نہروں کا جنت میں جو سرچشمہ اور منبع ہے وہ کوثر ہے۔ جنت کی 11 ہی نہریں کوثر سے چلتی ہیں۔ اور تشبیہ کیا کمال کی ہے، نہریں، جریان، آب، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، آب، پانی حیات کی علامت ہے، حیات کی علامت ہے۔ اگر 11 ہی نہریں جنت میں حیات کی علامت بن کے چل رہی ہیں تو شاید یہ جملہ بھی اسی بزرگ کا ہے اگر میں اشتباہ نہ کروں۔ اچھا، اس عالم میں مقام نزول ہے، وہاں حقائق ہیں، یہاں دنیا ہے، ملک ہے، وہاں ملکوت ہے۔ یہ 11 نہریں جب ملک کے عالم میں مقام تنزل پہ آئیں تو یہ 11 امام بن کے آئے، اور ان کی حقیقت جنت کی 11 نہریں ہیں۔ وہاں پہ جس نہر سے پھوٹ رہی ہیں وہ وہاں پہ کوثر کہلاتی ہے، اور یہاں پہ جس وجود سے آئے ہیں وہ زہرا کہلاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہدایت کا منبع مصطفیٰ کی بیٹی ہے، ام الائمہ ہے۔ اور کیا اس کا خوبصورت جملہ تھا، ان سے سوال کیا گیا، صحیح 11 نہریں وہ تو پھوٹی سیدہ کے وجود سے، اور امیر المومنین کہاں چلے گئے؟ کہا کہ ان کا وجود زہرا کے وجود سے پھوٹ نہیں رہا، انہیں ساقی کوثر بنایا گیا ہے کہ وہ محمد کی بیٹی پہ حاکم خلق ہوئے۔ کائنات چل رہی ہے سیدہ کے وجود کے صدقے میں۔ دنیا ہو تو وہ ام الائمہ ہونے کے ناطے سے منبع الفیض ہیں، جنت ہو تو آب حیات کا منبع بھی مرسل کی بیٹی ہے، جس کی عطا اتنی کمال کی تھی کہ اس کے وجود نے 11 ائمہ عطا کیے۔ کہاں ملک سلیمان، کہاں زہرا کا حسین، کہاں شیاطین اور جنوں پہ کنٹرول، کہاں وجود فاطمہ کی ایک عطا حسین، جہاں ہر شب جمعہ 1,24,000 انبیاء زیارت کے لیے آتے ہو۔
جو کائنات کے لیے سرچشمہ حیات تھی، اس عالم تنزل و دنیا میں 18 سال کی جوانی کی عمر اتنی کمزور ہو گئیں کہ امیر المومنین 30 سال تک میرے مولا اس درد پہ روتے رہے۔ تبرکن ایک دو جملے مصائب کے۔ تین مخدرات اپنے کانوں کے درد پہ قبر تک روتی رہی۔ سب سے پہلے حسنین کی ماں، دوسری ثانیہ زہرا، تیسری مظلوم کربلا کی وہ چھوٹی بچی۔ شاید سوگنامہ آل محمد میں آغا اشتہاردی نے یہ جملہ لکھا ہے، شام غریباں کے اس اندھیرے ماحول میں یہ بچی روتی روتی ثانیہ زہرا کے پاس آئی، ماں کے ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے کانوں پہ رکھا۔ صدیقہ صغریٰ کو جب وہ کان چھدے ہوئے محسوس ہوئے تو رو کے پوچھا، بیٹی کیا ہوا؟ کہا، ماں میرے در چھینے گئے۔ 3.5-4 سال کی بچی کو کیسے خاموش کرایا جائے؟ آغا اشتہاردی فرما رہے ہیں کہ صدیقہ صغریٰ زمین پہ بیٹھی، سکینہ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ لیے اور وہ اپنے کانوں پہ رکھے۔ جب بچی کو ماں کے کانوں پہ زخم محسوس ہوئے تو پوچھا، ماں یہ کیا ہوا؟ تو بی بی نے فرمایا، بچی تیرے در بعد میں چھدے گئے، میری بالیاں پہلے اتار لی گئے۔ تو وہاں پہ بچی کو اپنے درد بھول گئے۔ یہ دوسری مستورہ اور مخدرہ جو اپنے کانوں کے درد پہ روتی رہی، اور مصطفیٰ کی بیٹی کے کانوں کا تو درد ہی جدا ہے۔ ارباب علم بیٹھے ہیں، صاحبان علم بیٹھے ہیں، میں عربی کی ایک عبارت سے تھوڑا سا فائدہ لینا چاہتا ہوں۔ کسی نے کسی ملعون کو خط لکھا اور اس میں مدینے کا حال بیان کیا۔ اس میں ایک جملہ اس نے یہ لکھا ہے کہ جب میں نے اس سے کچھ مانگنا چاہا اور اس بی بی نے انکار کیا، فَصَفَقْتُ صَفْقَةً عَلَىٰ خَدَّيْهَا۔ آپ جائیں ڈکشنری میں پڑھ لیں، صفقتاً زبان عربی میں ایسی جو ہے وہ تماچے کو کہتے ہیں جس کے لگنے سے بلند آواز بپا ہو۔ اچھا دیکھیں، اگر یہ ہاتھ خالی ہو، یہاں پہ تماچا لگے تو آواز آتی ہے، لیکن اگر بازو کے اوپر کپڑا ہو تو یہاں پہ آواز دھیمی ہوگی۔ مرسل کی بیٹی کے چہرے پہ 3 کپڑے تھے، اندر سے نقاب تھا، اوپر سے روسری تھی، اس کے اوپر چادر پہنی ہوئی تھی۔ 3 کپڑوں کے اوپر تماچا مارا گیا، اور جو روایت کا انداز ہے، تماچا اور سیلی ایک رخسار پہ ماری جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے، صفقت صفقتاً علی خدیہا، میں نے دونوں ہاتھ زہرا کے رخسار پہ دیے۔ ہاتھ اتنے بھاری تھے، چہرہ اتنا نازک تھا کہ بی بی کی بالیاں ٹوٹی، 3 کپڑوں سے زمین پہ گری۔ بس آخری جملہ کہتے ہیں، محشر کے میدان میں سیدہ بابا سے ملنے آئیں گی۔ جیسے ہی حبیب کبریا کی نظر پڑے گی، فوراً سوال کریں گے، اے بیٹا یہ آنکھ میں نیلا داغ کیسا، یہ رخسار پہ کالا داغ کیسا؟ ادب کے اندر جواب دیں گی، بابا ابھی تیرے قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی کہ بد کرداروں کے ہاتھ میرے رخساروں پہ آئے۔ کہتے ہیں، مرسل غم سے نہ ڈھال، محشر کی زمین پہ آئیں گے، امیر المومنین بازو تھامیں گے، یا رسول
رسول اللہ کیا درد ملا کہ برداشت نہیں ہو پا رہا، اے علی میری زہرا جیسی بیٹی ہو، اے بد کردار کا بھاری ہاتھ ہو، فاطمہ کے رخسار پہ آئے، اے میرا جگر ٹوٹ گیا۔ میں ایک جملہ کہوں، یا رسول اللہ آپ کی بچی کو ایک ہی تماچا مارا، اے مدینے کی گلی میں ایک ہی دن میں مارا، ہزاروں سالوں کے بعد اے بچی کی داستان سنی، برداشت نہیں ہو پا رہا، اے یا رسول اللہ چند لمحے صبر کیجئے، یہ جو آپ کے ساتھ کربلا کا مقتول کھڑا ہے اس سے 4 سال کی بیٹی ملنے آ رہی ہے، سکینہ کے رخساروں پہ نظر پڑے گی، حسین سوال کریں گے، ارے بیٹا یہ کیا ہوا؟ اے میرے غریب بابا، اے کربلا سے شام تک اے کبھی شمر یوں مارتا رہا، اے کبھی خولی نے تماچے مارے، خدا جانتا ہے حسین کا کیا حال ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم ہوگا، دعا ہوگی۔ پروردگارہ، عزت محمد و آل محمد علیہ السلام کے طفیل ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما، مریض محبان اہل بیت کو شفا یاب فرما، مرحوم محبان اہل بیت کی مغفرت فرما، طلاب و علماء کو اپنے مقاصد عالیہ میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، ظالموں کو اپنے ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ و اسرائیل کے وجود کو نابود فرما، علماء حق مراجع اعظام رہبر انقلاب کو پربرکت طول عمر نصیب فرما، مالک کائنات اپنی حجت ولی اللہ الزمان کے ظہور میں تأجیل فرما، ہم گنہگاروں کے مولا کے اعوان و انصار میں شامل فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ ایزدی میں احسن انداز میں مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا۔